الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے مزید کچھ اچھی نیتیں آئیے بڑھا لیتے ہیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی نیتیں کر لیں کہ اول تا آخر بیان میں شریک رہیں گے اور جو باتیں سنیں گے اسے یاد رکھیں گے، عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ اللہ عز و جل نے میری امت کے بارے میں مجھ پر جو انعام فرمایا، میں نے اس کے شکرانے میں سجدہ ریز، یعنی میں اس کے شکرانے میں سجدہ ریز ہو گیا۔ وہ انعام یہ ہے کہ میرا جو امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ میرا ایک دوست تھا جو بیمار ہو گیا، تو میں اس کی عیادت کرنے گیا، اس کو دیکھنے گیا۔ سال 1.5 سال پہلے میں نے اس کو دیکھا تھا، بڑا پہلوانوں جیسا تگڑا، بلند و قامت قد تھا اس کا، اور آرکیٹیکٹ تھا، ڈیزائنر تھا، اور انتہائی با اثر اور با روب شخصیت کا وہ مالک تھا۔ آج اس کو بیماری میں بے بس جب دیکھا تو باتوں باتوں میں وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اب میرا وزن جو ہے وہ 70 کلو ہے۔ تو سال بھر بیمار رہنے کے باوجود اگر یہ 70 کلو ہے تو کہتا میں نے پوچھا کہ بیمار ہونے سے پہلے کتنا وزن تھا؟ کہنے لگا 103 کلو تھا۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے یرقان ہوا، یعنی پیلیا ہو گیا، جونڈس، اس کا علاج کرایا۔ اسی دوران میرے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، اب گردوں کا
مرض لاحق ہو گیا ہے۔ اگر 1 کلو پانی پیتا ہوں تو نکلتا آدھا کلو ہے، اور آدھا جو پیٹ میں رہ جاتا ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے لیے گردے واش کراتا ہوں، تو تب کہیں جا کر مجھے سکون ملتا ہے۔ تو کہا کہ میں نے پوچھا کہ کتنے دنوں بعد گردے واش کراتے ہو اور کتنی رقم خرچ ہوتی ہے؟ کہنے لگا ہر چوتھے روز مجھے گردے واش کرانے پڑتے ہیں، اور ہر مرتبہ 4000 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ کہا کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو پاس ہی گیس کے 2 سلنڈر رکھے ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیوں رکھے ہیں؟ کہنے لگا کبھی کبھی آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، سانس لینے میں مجھے دشواری ہو جاتی ہے، تو ان سے آکسیجن کی کمی پوری کرتا ہوں۔ یہ جو چھوٹا سلنڈر ہے یہ 300 میں بھر دیتے ہیں، دن میں 3 بار بھرواتا ہوں۔ اب بڑا سلنڈر لیا ہے، یہ 800 روپے میں 800 روپیز میں بھر دیتے ہیں، اور آج چوتھا دن ہے یہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ میں نے اس کو تسلی دی اور دعا لینے کے بعد واپسی ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا۔ تو میں نے جو ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں مانگنا بھول گیا، بس ایک سوچ تھی یا پھر آنسو کہ یہ مریض روزانہ آکسیجن 900 کی لیتا ہے اور میں مفت لے رہا ہوں۔ یہ پانی پیتا ہے لیکن اس پانی کو نکالنے کے لیے اس کو 4000 روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور میں مفت یہ سارے کام میرے ہو رہے ہیں۔ یہ کئی مہینوں سے بستر سے نہیں اٹھ سکتا اور میں گھوم پھر رہا ہوں۔ مجھ پر کتنا کرم ہے اے میرے مولا، مگر میں پھر بھی شکر گزار بندہ نہیں بنتا۔ بس اسی سوچ اور آنسوؤں کی برسات میں نے ہاتھ اپنے منہ پر پھیرے اور تشکر شکر گزاری کے آنسو لیے وہاں سے میں رخصت ہوا۔ وہ دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے محل اب وہ ہیں سونے، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر یوں تو کوئی ہم سے ہمارا حال پوچھے کہ بھئی کیا حال ہے آپ کا، تو ہماری شکوہ شکایت کی ایک طویل فہرست ہو جائے گی۔ یار کیا حال پوچھتے ہو، یار کیا حال پوچھتے ہو بھائی، بڑا پریشان ہو بھائی، کاروبار نہیں ہے، گھر میں فلاں بھی بیمار ہے، میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ بھی وہ مسئلہ ہے۔ طویل ایک فہرست ہماری پاس تیار ہے کہ بس کوئی پوچھے کیا حال ہے تو ہم اپنے دکھڑوں بھرا حال اس کو سنانے کی کوشش کریں گے۔ اب اسی واقعے کو اگر پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اگر اپنی محاسبہ کریں کہ اگر میرے سر میں درد ہے اور میرے گردے صحیح کام کر رہے ہیں تو کیا خیال ہے، شکر ادا نہیں ہو سکتا؟ اگر میرے کاروبار میں کمی ہے لیکن دسترخوان تو سجتا ہے روز، فاقہ نہیں ہوا ابھی، اگر میرا گھر کرائے کا ہے تو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ میں اپنی رات فٹ پاتھ پر گزاروں گا۔ مطلب
اگر بندہ غور کرے، سوچے، تو وہ اپنے وجود میں ہی رب تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں پاتا ہوگا، مگر کریں کیا کہ ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ عز و جل کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کی تعریف سنیے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ اب مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ دل کا شکر یہ ہے کہ نعمت کے ساتھ خیر اور نیکی کا ارادہ کیا جائے۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اور باقی اعضاء کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کی عبادت میں خرچ کیا جائے، اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں صرف ہونے سے بچایا جائے۔ حتیٰ کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ کسی مسلمان کا عیب دیکھے تو اس پر پردہ ڈالے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ نعمتوں کا اگر شکر ادا ہوتا ہے، فائدہ کیا ملتا ہے؟ اگر ہم نعمتوں کا حق ادا کرتے ہوئے ان طریقوں سے رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ رب کریم اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہے گا، اور اگر اس نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود ہم ناشکری اور شکوے شکایت کرتے رہیں گے تو اس سے اللہ ناراض ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ ہم سے یہ نعمت چھین لی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی، جنہیں شمار کرنے سے عقل انسانی حیران ہے۔ اس کی ہر نعمت بے شمار حکمتوں کا مجموعہ ہے۔ اگرچہ آج سائنس نے بڑی ترقی کر لی، نئی نئی ایجادات کا سلسلہ ہے، مگر دنیا میں آج تک کوئی ایسا آلہ یعنی ڈیوائس ایجاد نہیں ہوئی جو یہ طے کر سکے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ملی، کیونکہ رب تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد عالی شان ہے۔ پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 18 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ترجمہ کنز ایمان کہ اگر اللہ عز و جل کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ امریکہ کا ایک بہت بڑا تاجر تھا، اور وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا کے مالدار ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، بڑی بڑی جہازوں کی کمپنیاں تھی اس کی۔ اس کو ایک بیماری لاحق ہو گئی۔ وہ بیماری کیا تھی؟ اس کی ان پلکوں نے، یہ جو پلکیں ہوتی ہیں آنکھوں کے اوپر، یہ جو جھپکتی ہیں، یہ جو جھپکتی ہیں، تو ان پلکوں نے جھپکنا چھوڑ دیا، یعنی ان کی طاقت ختم ہو گئی۔ وہ پلک خود سے اٹھتی نہیں تھی، یعنی ہم یہ آنکھیں جھپکاتے ہیں، وہ ابھی بھی آپ محسوس کریں تو آپ ہوگا یار واقعی جھپکاتے ہیں، یہ جھپکتی ہے نا، لیکن اس نے اس پلک کی جو طاقت تھی وہ ختم ہو گئی، اور وہ خود سے اٹھنا اس نے چھوڑ دیا۔ بہت علاج کرایا، بہت علاج کرایا، کامیابی نہیں ملی۔ آخر ڈاکٹروں نے اس کو یہ علاج دیا کہ ہم آپ کو ایک سولوشن ٹیپ لگا دیتے ہیں، جب آپ صبح اٹھ جائیں تو اپنی پلک اٹھائیں اور سولوشن ٹیپ لگا لیں، سارا دن آنکھ کھلی رہے گی، جب رات سوئیں بستر پر نیند آنے لگے تو ٹیپ ہٹا دیں، پلک گر جائے گی، آپ سو جائیں۔ ایک دن اسے کسی نے پوچھا کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کہنے لگا ایک بار، صرف ایک بار، کاش میں اپنی پلکیں خود اٹھا سکوں۔ کہنے لگا اس کے بدلے تم کیا دے سکتے ہو؟ کہہ رہا میں اپنی ساری دولت دے دوں گا، مگر ایک مرتبہ یہ پلک میں خود سے اٹھا لوں۔ کیا ہم سوچیں، کبھی غور کیا کہ یہ بھی نعمت ہے؟ کبھی غور کیا
کہ یہ جو ہم اگر اپنا کوئی شکوہ کرتے ہیں، کوئی شکایت کرتے ہیں، کوئی بیماری کا رونا روتا ہے، کوئی پریشانی کا رونا روتا ہے، آپ سوچیں کہ کیا آپ سے زیادہ بیمار ہیں اس دنیا میں؟ آپ کے گھر میں پریشانی آ گئی، آپ کا دسترخوان ہو سکتا ہے تھوڑا ریڈیوس ہو گیا، بھائی پہلے ہمارے ہاں 4 چیزیں پکتی تھی، اب 2 پکتی ہیں، پہلے میں روزانہ فروٹ لاتا تھا، اب فروٹ نہیں لا رہا ہوں، پہلے تو یہ کھاتے تھے اب نہیں کھا رہے، پہلے اس طرح کی آسائشیں تھی، نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے آزمائش ہو گئی، لیکن کیا آپ سے زیادہ بیمار ہیں دنیا میں؟ ہاں بیمار ہیں۔ آپ سے زیادہ پریشان ہیں دنیا میں؟ ہاں پریشان تو ہیں۔ تو کیا یہ اللہ کا شکر نہیں ہے کہ اس کے جتنا بیمار نہیں کیا؟ کیا یہ اللہ کا شکر نہیں ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ پریشان نہیں کیا؟ تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہم رب تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور باندھیں، تندرست بدن، آفات سے محفوظ جسم، صحیح آنکھیں، عقل سلیم، ایسی سماج جو سمجھنے کو مددگار ہے۔ کئی ایسے پاگل ہیں نہیں سمجھتے، لیکن ہمیں سمجھنے کا موقع ملا۔ کئی ایسے جن کو ہاتھ پکڑ کر ہم نے اپنا روڈ پار کرایا۔ ارے روڈ پار کرانے والے کیا کبھی سوچا کہ اس کی آنکھیں چلی گئی تو مجھے تو یہ آنکھیں ملی ہیں؟ کل امیر اہل سنت، چلے میں نہیں بتاتا ہوں، چلے ہاں ایک اس طرح کا ایک واقعہ ہوا امیر اہل سنت کے سامنے، میں نے دیکھا کہ کسی کو کوئی چیز دینے لگے، اب دینے لگے تو ہوتا ہے نا کہ بھائی وہ سیدھا ہاتھ، تو اس کا سیدھا ہاتھ نہیں تھا، یعنی اس وقت اس کو احساس ہوا، کافی بیچارہ رو رہا تھا، اللہ اس پر رحمت کی نظر فرمائے۔ میں یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ تصور نہیں ہوتا ہے کہ یار یہ اس طرح کا معاملہ ہوا، یہ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی چھوٹی نعمت کی معرفت، نالج حاصل کرنا کی کوشش کرے، حاصل نہیں کر سکے گا کہ ان نعمتوں کا کیا کہنا جنہیں تمام مخلوق مل کر بھی شمار نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کرو اور اس کام میں اپنی زندگیاں صرف کر دو تو بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں، کیونکہ نعمت پر شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا اتارد قرشی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اپنے بندے کو شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے تو پھر اسے نعمت کے اضافے سے محروم نہیں فرماتا، کیونکہ اس کا فرمان عالی شان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اور سیدنا علی بن صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اگر تم اطاعت و عبادت سے میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں آزمائش آتی ہے، لیکن بندہ اگر اپنا ایک ذہن بنائے نا، اور امیر سنت نے اس معاملے میں تربیت فرماتے ہوئے ہمیں ایک جملہ سکھایا ہے، وہ جملہ کیا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کیا ذہن بننا چاہیے؟ اللہ جو کرتا ہے، سب مل کے کہ اللہ جو کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے، یہ اگر ذہن بن جائے نا، ہم اپنی زندگی بڑی پرسکون بنا سکتے ہیں، بڑی پرسکون بنے۔ کیا ذہن بنے گا؟ اللہ جو کرتا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں لکھا کہ اس کے پاس، وہ جنگل میں رہتا تھا، اس کے پاس ایک گدھا تھا، ایک مرغا تھا اور ایک کتا تھا اس کے پاس۔ مرغا صبح اذان دیتا، نماز کے لیے اٹھاتا تھا، گدھے پر وہ سامان رکھ کر اپنی چیزیں لاتا تھا، کتا اس کے مال کی رکھوالی کرتا تھا۔ ایک دن لومڑی آئی اور اس نے حملہ کر کے مرغے کو لیا اور بھاگ گئی لے کر،
مرغا دنیا سے چلا گیا، اس کو بڑا افسوس ہوا، لیکن اس کا ایک ذہن تھا، وہ ہر معاملے میں یہی کہتا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے، یہ اس کا ذہن تھا۔ اب گھر والے تھوڑے آئے تھے ٹینشن میں، لیکن اس نے کہا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ تھوڑے دن ہوئے، بھیڑیا آیا اور اس نے گدھے کو چیر پھاڑ کر دیا، گدھا بھی چلا گیا، گھر والے اور پریشان، مگر اس نے تو یہی کہا اللہ جو کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اب یہ بات یہ دہراتا رہا۔ تھوڑے عرصے کے بعد کتا بیمار ہوا اور وہ بھی مر گیا، لیکن اس نے اپنا انداز نہیں بدلا، شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، رونا دھونا نہیں کیا، جگہ جگہ جا کر اپنے دکھڑے نہیں سنائے، یہی کہتا رہا کہ اللہ جو کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اب ہوا کیا، کچھ دنوں کے بعد رات میں ڈاکوؤں نے اس بستی پر حملہ کر دیا۔ اب پہلے کی طرح کوئی لائٹیں وائٹیں تو تھی نہیں، اب ڈاکوؤں نے جانوروں کی آوازیں سن سن کر گھروں کا کھوج لگایا، جہاں سے کچھ جانوروں کی آواز، پرندوں کی آواز آئی، وہ گھس گئے اس میں اور سارے گھر والوں کو بھی اغوا کیا، سامان بھی لے گئے۔ اب اس کے گھر میں کوئی جانور ہی نہیں تھا، اس کے گھر میں کوئی جانور ہی نہیں تھا، ڈاکوؤں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں کوئی رہتا ہے۔ جب صبح اٹھا تو اس آفت ناگہانی یعنی اچانک آنے والی مصیبت سے محفوظ رہا، اور یوں صبر کے ساتھ ساتھ اس کا یقین اور مضبوط ہو گیا کہ اللہ جو کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ تو اب اگر یہ ذہن بن جاتا ہے، یہ سوچ بن جاتی ہے، تو بتائیں اگر کبھی کبھی روزی میں کچھ مسئلہ ہوا، کریں گے کسی کے ساتھ رونا دھونا ہے؟ کریں گے؟ جیسے بعد آتے یار دعا کرو یار نقصان ہو گیا یار، بھائی کیا ہو گیا یار، 1,00,000 روپے کا نقصان ہو گیا مجھے، 1,00,000 روپے کا نقصان، ہاں یار بڑا میں پریشان ہوں، بڑا میرے کو تو کھانا بھی اچھا نہیں لگ رہا، تو مجھے پینا بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ اور میرے بھائی آپ کے 1,00,000 روپے کا نقصان ہوا، آپ سارے وطن کو بتا رہے ہیں، سارے پڑوسیوں کو بتا رہے ہیں، پچھلے سال جو 5,00,000 روپے کا نفع ہوا تھا کس کس کو بتایا تھا؟ نہیں وہ نہیں بتایا، وہ بتاتے تو بہن آ جاتی کچھ لینے کے لیے، بھائی آ جاتے لینے کے لیے، بچے وہ کہتے کہ بھائی اب یہ بھی لانا ہے یہ بھی لانا، وہ نہیں بتایا۔ لیکن یہ جو نقصان ہوا اب اس پر رونا دھونا ہو رہا ہے، تو امیر اہل سنت عاشقان رسول کو سمجھاتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے۔ جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہے اے حامد، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے، کسی کے سامنے وہ ہاتھ۔ اچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پریشانی نہ آئے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص بہت پریشان تھا، کیونکہ میں نے آج سوچا یہ موضوع تھوڑا لینا چاہیے، کہ پرچیاں جو آتی ہیں اور جو آتے ہیں نا، اب ذرا گھر میں بھی پریشانی، اماں نے بھی باجی کا بھی فون آ رہا ہے، بھائیوں کا بھی ہے، خود اپنی ذات میں بھی ہے، دکھ لگے پڑے ہیں، ایک طویل فہرست لگی ہے، طویل فہرست۔ تو ایک شخص جو تھا وہ بہت پریشان تھا،
اس پریشانی کے عالم میں وہ کہیں ندی کے کنارے جا رہا تھا. وہاں ایک فقیر بیٹھا تھا ندی کے کنارے پر. اب نہ جانے اس کو کیا سوچی تو وہ فقیر کے پاس پہنچا کہہ رہا بابا خیریت کیوں بیٹھے ہو یہاں پر؟ بابا یہاں کیوں بیٹھے؟ کہہ رہا بیٹا مجھے ندی کے پار جانا ہے. مجھے ندی کے پار جانا ہے. میں پانی گزرنے کا انتظار کر رہا ہوں کہ پانی گزر جائے گا تو پھر میں ندی کے پار چلا جاؤں گا. اب یہ الگ پریشان تھا. ایک دم سے ہنس پڑا. کہہ رہا بابا جی ایسے کیسے ہوگا؟ ایسے کیسے ہوگا کہ یہ پانی گزر جائے اور پھر آپ پار کرو؟ نہیں نہیں، اس پانی کے گزرتے گزرتے ہی آپ کو اس پار جانا پڑے گا. تو بابا جی تھے کہنے کہ ہم بھی تو یہی سمجھاتے ہیں کہ اگر زندگی گزارنی ہے نا تو اسی مسائل کے ساتھ ساتھ ہی گزارنی ہے. یہ زندگی جو گزارنی ہے نا یہ مسائل کے ساتھ ساتھ گزارنی ہے. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ مسائل ختم ہوں گے اور ہم اپنی زندگی گزاریں گے. تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ اگر بیماری ہے تو بھائی جب تندرستی ہے تو بیماری لگنی ہے. امیری ہے تو غریبی بھی لگنی ہے. اگر ہاتھ کھلا ہوا ہے تو تنگ دستی بھی آنی ہے. تو جب اپنا وجود بچپن سے جوانی سے ادھیڑپن سے بڑھاپا، یہ سب تغیرات اور یہ سب تبدیلیاں آتی ہیں تو زندگی کے اور معاملات میں بھی تو تبدیلی آئے گی. تو بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر اس طرح کے معاملات، اس طرح کے مسائل کا سامنا ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں. کیونکہ مطلب علماء نے اس کے بارے میں بہت ساری وضاحتیں فرمائی کہ اگر کسی کے پاس پریشانی زیادہ آئی، کسی کو دکھ زیادہ آئے تو یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس کو برداشت کرنے کی، اس کو سامنا کرنے کا اس کو حوصلہ بھی عطا فرمایا ہے. اس کو اس طرح کی طاقت بھی ملی ہے کہ وہ ان تمام معاملات کو فیس کرے گا اور اس پر اپنی زندگی اسی طرح گزارے گا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو حال ہے ہمارا، جو حال ہے، اس حال میں ہی اگر ہم اپنے رب کے شکر گزار بندے بن جائیں تو ہم نے قرآن کا اس فیصلہ سنا کہ جو رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا رب تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس معاملے میں ہمیں جو ارشادات عطا فرمائے اس کو سنیے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز کرتا ہے اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے. ایک اور روایت میں بیان ہوا جسے اللہ عز و جل نے کوئی نعمت عطا فرمائی، پھر وہ بندہ اس نعمت کو باقی رکھنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے. تو غریب ہونا نہیں چاہتے، پریشانی میں مبتلا ہونا نہیں چاہتے، چلیں اللہ نے اگر آپ کو مالدار کیا، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کثرت کریں، انشاءاللہ وہ نعمت ضائع نہیں ہوگی. تو کئی ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کو مطلب رب تعالی نعمتیں عطا کرتا ہے. جب نعمت ملی تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو یہ کلمہ اللہ عز و جل کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم غلاموں سے کس قدر محبت فرماتے ہیں اور کس حسین انداز میں ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم مرتبے کو دیکھ کر اللہ کا شکر بجا لائے. آپ موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب عموماً ہماری نظر کہاں ہوتی ہے؟ ہم تو کار والے کو دیکھتے ہیں اور پھر
شکوا کرتے دیکھو یار اپنے پاس تو موٹر سائیکل ہے پھٹپھٹی ہے اور یہ دیکھو کیسی کار میں جا رہے ہیں. اچھا کار والا بھی وہ بھی کم نہیں ہے, وہ بھی کار میں جا رہا ہے تو برابر سے کوئی ایئر کنڈیشن کار گزرے گی دیکھو یار اپنی تو سادی کار ہے تو ایئر کنڈیشن کار میں جا رہے ہیں. اچھا ایئر کنڈیشن کار والے بھی جا رہا ہے, وہ برابر میں کوئی نیا ماڈل آ گیا تو اس کی طرف توجہ جاتی ہے. اپنے کو تو یار 2015 کا ماڈل ہے, یہ 2017 کے ماڈل میں گھوم رہا ہے. مطلب ہم ہمیشہ اپنے سے بہتر کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو دیکھے تو موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو دیکھے تو کہتے یار اللہ کا شکر ہے بھائی اپنے پاس تو موٹر سائیکل ہے, سائیکل پہ. سائیکل والا کیا کرے, سائیکل والا بس میں بیٹھے والے کو دیکھے شکر ادا کرے گا بھائی اپنے پاس سائیکل تھے, اور وہ بھی چھت پر بیٹھے ہوئے. تو اگر غور کرے تو بہت ساری نعمتیں. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ تنگ دستی ہو گئی. اب تنگ دستی ایسی ہوئی کہ جناب پہننے کو جوتے نہیں تھے. اب یہ سوچ کر کے دیکھو یار کیا غربت آ گئی, کیا آزمائش آ گئی. ننگے پاؤں فرمانے لگے میں مسجد کی طرف چل پڑا. جب مسجد کے دروازے پر پہنچا تو وہاں ایک بھیک مانگنے والے کو دیکھا, اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے, دونوں پاؤں نہیں تھے. میں نے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس جوتے نہیں ہے تو پاؤں سے محروم ہے. تو ہے ایسی سوچ کہ ہم اس طرح سے ڈھونڈیں, تو جب اس طرح سے ڈھونڈیں گے تو کوئی غریب کہلائے گا ہی نہیں, کوئی غریب کہلائے گا ہی نہیں کہ میں غریب ہوں. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا کہ لگا حضور دعا فرمائے, بہت پریشان ہوں بہت پریشان ہوں بہت پریشان ہوں. کہا کہ خیریت کیا ہوا؟ کہا حضرت 5,000 روپے کماتا ہوں, 5,000 روپے کماتا ہوں اور گھر میں کھانے والے 4 ہیں. اچھا آپ نے دعا فرمائی. تھوڑی دیر بعد ایک اور آیا, کیا حضرت بہت پریشان ہوں. جی فرمائیں. کہا 10,000 روپے ہی مہینے کی آمدنی ہے اور گھر میں 4 افراد ہیں, کھانے کے گزارا نہیں ہوتا ہے, آپ دعا فرمائیں. دعا فرما دی. تھوڑی دیر بعد ایک تاجر آیا, کہہ رہا حضرت کچھ ہاتھ اٹھائیں ہمارے لیے بھی بہت پریشانی ہو گئی ہے. آپ کو کیا پریشانی ہے؟ حضرت 25-30 ہزار روپے کماتا ہوں, گھر میں 4 افراد ہیں کھانے والے, پورا نہیں ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ ہر کوئی پریشان ہے, ہر کوئی پریشان ہے. تو نگران شورا نے پریشانی کا حل کیا بتایا؟ نگران شورا نے اپنے ایک سلسلے میں بیان فرمایا کہ ایک شخص کی آمدنی 10,000 تھی, اس کا خرچہ ہو گیا 12,000. اب اس نے دوڑ لگائی کہ یار کسی طرح جو ہے نا میں 12,000 کر لوں اپنی آمدنی. اب بھاگ دوڑ کی, ادھر کام ڈھونڈ ڈھانڈ کے 2,000 کی آمدنی بڑھائی. آمدنی ہو گئی 12,000, خرچہ ہو گیا 15,000. پھر دوڑ لگائی کہ یار 15,000 آمدنی کرنی ہے. دوڑ لگائے 15,000 آمدنی کی, خرچہ ہو گیا 20,000. تو نگران شورا نے کہا کہ عقل مندی کیا ہے؟ عقل مندی یہ تھی کہ جب خرچہ ہو گیا 12,000, آمدنی تھی 10,000, تو بجائے 10,000 کی آمدنی کو 12,000 کیا جاتا, 12,000 کے خرچے کو 10,000 کر دیتے. سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہ سارے مسائل کا حل ہے نا, ہمارے پاس حل ہے. لیکن ہے کیا مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو شکوے شکایت کے وہ حلقے لگاتے ہیں گھر میں, رونے دھونے کا حلقہ. آئیں بھائی جناب چلیں بھائی, سب مل کے روتے ہیں, رونا دھونا کرتے ہیں. یہ کیوں؟ محمود و ایاز نام سنا ہوگا آپ نے. محمود بادشاہ تھے, ایاز غلام تھے. ایاز بڑے چہیتے غلام تھے, بڑے لاڈلے تھے. محمود بادشاہ ان کو بڑا محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ لوگ بیٹھے تھے, محمود بادشاہ کے سامنے کچھ سبزیاں وغیرہ رکھی تھی, پھل. تو آپ نے ککڑی اٹھائی اور بڑی محبت کے ساتھ اس کا ایک ٹکڑا کاٹا اور اپنے چہیتے غلام ایاز کو دیا. ایاز نے لیا اور بڑے مزے سے کھا لیا. ایک ٹکڑا اور کاٹا, وہ بھی دیا, وہ بھی کھا لیا. یہ کاٹتے رہے, دیتے رہے, وہ کھاتا رہا, یہاں تک کہ جب آخری ٹکڑا رہ گیا تو بادشاہ نے وہ ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا. اب جیسے ہی منہ میں ڈالا تو وہ ککڑی تو کڑوی تھی, تو بادشاہ نے ککڑی فوراً منہ سے نکالی. کہا کیا ایاز اتنی کڑوی ککڑی اتنے مزے سے کھا رہے ہو, تمہیں اس کا کڑواپن محسوس نہیں ہوا؟ ایاز نے کیا کہا؟ ایاز نے کہا کہ حضور
کڑوا پن تو محسوس ہوا تھا، مگر بات یہ کہ ان ہاتھوں سے ہمیشہ اچھا اچھا کھایا ہے، ان ہاتھوں سے ہمیشہ اچھا اچھا کھایا ہے، میٹھا میٹھا کھایا ہے، تو آج اگر یہ کڑوا آیا مگر میں نے دیکھا کہ ہاتھوں سے کون سے آیا ہے، کن ہاتھوں سے آیا ہے، تو میں نے گوارا نہ کیا کہ میں شکوہ کروں کہ جناب یہ کڑوا ہے کس تو جو کہا نا کہ کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو ہم اگر آزمائش آئے گی، پریشانی آئے گی، مصیبتیں آئیں گی، اور اگر اس کا ہم شکر گزاری کے ساتھ رب تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آسانیاں فرما دے گا۔ اور ہر چیز جو ہے نا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر چیز یہ جانے کے لیے ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیمار ہوا تو سدا کے لیے بیمار ہی رہے گا، شفا مل جاتی ہے، شفا مل جاتی ہے، دعائیں مل جاتی ہیں۔ یہاں فیضان مدینہ میں کتنا ہوتا ہے، ایسے ایسے مسائل کے مبتلا آتے ہیں، لیکن جب یہاں الحمدللہ میرے اہل سنت کی صحبت پاتے ہیں، جب عاشقان رسول دعا کرتے ہیں اور وہ بھی ہاتھ کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، رب کی رحمت ایسی جوش میں آتی ہے کہ جناب خبر آ جاتی ہے مسئلہ حل ہو گیا ہے الحمدللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ماہ رمضان جاری ہے اور یہ ماشاءاللہ برکتیں دلانے کے لیے آیا ہے۔ تو میں خیر اب اپنے موضوع کو تھوڑا سا میں اور آگے بڑھاؤں کہ نعمتیں اگر ہمیں ملتی ہیں تو ہمارا بعض اوقات اس نعمت کے معاملے میں جو انداز ہوتا ہے نا وہ اچھا نہیں ہوتا۔ جیسے کسی کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو جناب وہ پارٹی رکھی گئی، وہاں پر جناب وہ مرد اور عورت ساتھ جمع ہو گئے۔ اب جسے آج کے دور میں پیسہ ملتا ہے تو اس کو مستی بھی زیادہ سوچتی ہے، تو خرافات اور بڑھ جاتی ہیں۔ پہلے تو کولڈ ڈرنک رکھی جاتی تھی، معاذ اللہ اب شرابوں کا جام چلتے ہیں، بے حیائی کے معاملات ہوتے ہیں، ڈانس پارٹیاں مقرر کی جاتی ہیں، آپس میں ہاتھ ملائے جاتے ہیں، معاذ اللہ گلے ملتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یاد رکھیے کہ قدرت کا یہ قانون ہے کہ کسی قوم کو نعمت دے کر اس وقت تک اس نعمت کو عذاب میں تبدیل نہیں کیا جاتا جب تک وہ قوم خود اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس نعمت کا اہل ثابت نہیں کرتی۔ ہمیں وطن ملا، وطن عزیز، اب اس کی جب آزادی کا دن مناتے ہیں، یوم آزادی، کیا کرتے ہیں؟ فائرنگیں کر رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، ایسے میلے جھمیلوں میں جا رہے ہیں۔ جیسے ابھی رمضان کا مہینہ ہے، اب اس مہینے کے گزرنے پر انعام کیا ملے گا؟ عید، یوم عید۔ لیکن اس یوم عید کا حال کیا ہوتا ہے؟ جو پورا سال سینما گھر نہیں جاتا نا، پورا سال اس عید والے دن جاتا ہے۔ جو پورا سال مخلوط یعنی لیڈیز جینٹس جہاں جمع ہوتے ہیں میلے جھمیلوں میں جو نہیں جاتا، اس دن جاتا ہے۔ گویا شیطان پورے مہینے کا ہم سے بدلہ لیتا ہے اور طرح طرح کی نافرمانی کی جاتی ہے، معاذ اللہ شرابیں پی جاتی ہیں، گانے بجائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں جس کے عام طور پہ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں بوتلوں کی، وہ عید والے دن جناب بڑا سا ٹینٹ لگائے گا اور کیا کرے گا؟ فل ساؤنڈ میں گانے چل رہے ہوں گے، فل ساؤنڈ میں باجے چل رہے ہوں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح کے معاملات میں بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ انسان اسی طرح گناہ کرتے کرتے موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ مرکز الاولیاء لاہور میں جشن آزادی کے موقع پر چند دوستوں نے مل کر ایک بس بک کروائی اور اس پر میوزک سسٹم لگا کر مختلف جگہوں پر بس روک کر کچھ دیر ناچتے گاتے بس میں سوار ہو کے پھر آگے چل پڑتے۔ بس کی چھت پر بعض نوجوان خوب اللہ گلا شراب شور شرابہ مچاتے ہوئے جا رہے تھے۔ اچانک بس تو تیزی سے مڑی لیکن وہاں بیریئر لگا ہوا تھا۔ اچانک بس ایک بیریئر سے ٹکرائی جس کے سبب چھت پر بیٹھے ہوئے 4 نوجوان ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح باب المدینہ کراچی میں ہمارے یہیں یہی رمضان شریف کا مہینہ تھا اور اسی میں 31 دسمبر آئی تھی۔ ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی اس رات شراب پیتی ہے۔ اب وہ شراب زہریلی شراب ہوئی۔ اس علاقے میں 29 نوجوان 29 نوجوان ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح گانے بجائے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے حدیث پاک میں ہے
جو شخص کسی گانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے، قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالے گا۔ ایک اور مقام پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گانے باجے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ شہوت کو ابھارتے اور غیرت کو برباد کرتے ہیں۔ یہ شراب کے قائم مقام ہے، اس میں نشے کی سی تاثیر ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح بد نگاہی کی جاتی ہے اور خوب ایسے جگہوں پر جانے کے شوقین پیدا ہوتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ لے کر جاتے ہیں کہ جہاں پر بد نگاہیاں ہوتی ہیں۔ موبائل میں ایسے میسیجز ڈالے جاتے ہیں، ایسے میسیجز سینڈ کیے جاتے ہیں، ایسے میسیجز دیکھے جاتے ہیں، ایسے کلپس دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ جس میں بے حیائی کے مناظر ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ حجت الاسلام سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو آدمی اپنی آنکھوں کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا، وہ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان آنکھوں کی بدنگاہیوں سے بھی بچائے اور ایسے دوستوں سے بچائے جو ہمیں بدنگاہی کا سامان کرواتے ہیں، جو شرابوں کے جام لٹاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، شراب سے بالکل بچے۔ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ عز و جل نے مجھے تمام جہان والوں کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ مجھے اس لیے مبعوث فرمایا کہ میں گانے بجانے کے آلات اور جاہلیت کے کاموں کو مٹا دوں۔ میرے پروردگار عز و جل نے اپنی عزت کی قسم یاد کر کے فرمایا ہے، میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا، میں اسے اس کی مثل جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس شراب نوشی کے سبب جسمانی امراض بھی اس قدر ہوتے ہیں کہ اب تو جن جن ممالک میں شرابیں عام پی جاتی تھی، وہاں پر بھی اس کے باقاعدہ لیکچر دیے جا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پروردگار عز و جل نے اپنی عزت کی قسم یاد کر کے فرمایا ہے، میرا جو بندہ میرے خوف سے شراب پینا چھوڑ دے گا، میں اسے قیامت کے دن میں اچھے رفقا کے ساتھ پاکیزہ شراب پلاؤں گا۔ تو اس مختصر سی زندگی میں برے دوستوں کو چھوڑنا ہے، بری گیدرنگز کو چھوڑنا ہے، ایسے مناظر کو دیکھنے سے بچانا ہے کہ جن سے غیرت برباد ہوتی ہے۔ جی ہاں، بے غیرت ہو جاتا ہے بندہ اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اچھی صحبت، الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ پیارا پاکیزہ ماحول ہمیں میسر ہوا اور آج ہزاروں عاشقان رمضان نے یہاں اعتکاف کی سعادت حاصل کی۔ میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ اس وقت مدنی چینل ہی دیکھیے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت 2 وقت مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں، عصر کی نماز کے بعد تقریباً پاکستانی وقت کے مطابق 6 بجے اور رات تقریباً 10:15 ساڑھے 10 بجے مدنی مذاکرے کی نشریات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس میں شرکت کریں۔ مختلف ٹرانسمیشن کے ذریعے جو مدنی چینل کے ذریعے علم دین سکھایا جا رہا ہے، اس کو عام کیجئے۔ اپنے گھر میں اچھا ماحول، مدنی ماحول بنانے کے لیے آپ فیضان سنت کا درس دیجئے۔ اور اسی طرح جو یہاں موجود ہیں نوجوان ہیں، میں ان سب سے عرض کروں گا کہ معاشرے پر نظر کریں، بے حیائی، بدنگاہی، شراب، نشہ، طرح طرح کے گناہوں میں مسلمان مبتلا ہیں۔ ان کی اصلاح کی نیت سے، ان کی اصلاح کی کوشش کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، دین سیکھیے، دوسروں کو سکھائیے، قرآن سیکھیے، دوسروں کو سکھائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں عرض کروں گا، اذان ابھی دی جائے گی، پہلی جمعہ کی جو پہلی اذان ہوتی ہے، تشریف رکھیں، پہلی اذان دی جائے گی، اذان کا جواب دیجئے کہ اس میں بہت ثواب ہے۔ کہ ایک روایت میں ہے کہ جو اذان کا جواب دیتا ہے، ہر کلمے پر اسے 2 لاکھ نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ یعنی مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہمیں بھی جواب میں اللہ اکبر کہنا ہے۔ جو مؤذن کہے وہی دہرا دیں،
اذان کا جواب ہوگا اور ہمیں ڈھیروں ڈھیر نیکیاں ملیں گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ فاطمہ